نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. پیارے بچوں، آج تمہارے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا. معلوم ہے نا سب کو؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنائے، دنیا میں بھیجے، ان کی نسل ہوئی، ان کی اولاد ہوئی، دنیا کے اندر ہم سب انسان بنے. پھر ایک کے بعد ایک ہے نا. تو ہوتا کیا تھا، نبی اپنی قوم کو، انسانوں کو سمجھاتے تھے. لوگ اللہ کی عبادت کرتے، نئے کام کرتے، نبی چلے جاتے ہیں نا، نبی کا انتقال ہو جاتا. لوگ نبی کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے، کچھ سالوں تک ہے نا، پھر بھول جاتے. شیطان ان کو بہکاتا کہ تمہارے نیک لوگ ایسے دکھتے تھے، چلو ان کی تصویر بناتے ہیں، ان کی تصویر دیکھ کے ان کو یاد کریں گے. اس طرح چیزیں ہوتی تھی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد لوگ نبی کی باتوں کو بھول جاتے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر دوسرے نبی بھیجتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. پھر وہ نبی سمجھاتے تھے، لوگ پھر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو مانتے. تو اس طرح بہت نبی آئے، لاکھوں نبی ہے نا. ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، معلوم ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک ان کی امت میں یا ان کے بعد ایک نبی آئے، عزیر علیہ السلام. کیا نام ہے ان کا؟ عزیر علیہ السلام. تو عزیر علیہ السلام، ان کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تم نے قرآن میں پڑھا کہ آیت وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے کون ہیں؟ یہودی. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد زمانہ گزرتا گیا، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ عیسائی. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے.